بغداد کے پرانے بازار سوق الزعفران میں ایک مزدور تھا، نام یوسف بن قاسم۔ دن بھر بوری اٹھاتا، رسی کھینچتا، مگر زبان ایسی چلتی جیسے کسی شاعر کی محفل ہو۔ یوسف کا کمال یہ تھا کہ جھوٹ ایسے بولے کہ سننے والا قسم کھا لے کہ یہ سچ ہے۔ بازار کے لوگ کہتے، یوسف تیرے جھوٹ پر بصرہ کے تاجر بھی یقین کر لیں۔ اگر کوئی پوچھتا آج کتنی کمائی ہوئی ہے، یوسف کہتا، کمائی؟ ابھی صبح میں خلیفہ کے محل میں کھجوریں پہنچا کر آیا ہوں۔ خلیفہ نے کہا، یوسف بغداد تیری امانت ہے۔ وقت گزرتا گیا، جھوٹ کی شہرت بڑھتی گئی، مگر یوسف کے سر پر ایک نئی فکر سوار ہو گئی، شادی کی۔ بغداد کے لڑکیوں کے باپ اس کا نام سنتے ہی کہتے، اللہ اس سے بچائے۔ یوسف نے طے کیا وہ دور کسی مصر کے گاؤں میں رشتہ ڈھونڈے گا، جہاں لوگ بغداد کے قصہ کو مزدور کے بارے میں نہ جانتے ہوں۔ اونٹوں کے قافلے کے ساتھ یوسف مصر کی طرف روانہ ہوا۔ کئی دن بعد ایک چھوٹے گاؤں الفیوم میں پہنچا، جہاں نہ بغداد کی خبریں آتی تھیں نہ جھوٹ کے قصے۔ وہاں ایک بزرگ سے ملا، شیخ عبدالرؤف، جن کی بیٹی مریم اپنی سادگی اور حسن کی مثال تھی۔ یوسف نے اپنا مزدوری والا حال چھپایا اور کہا، شیخ، میں بغداد کا مشہور تاجر ہوں، میرے گودام دجلہ کے کنارے ہیں اور قاہرہ سے شام تک میرے قافلے چلتے ہیں۔ شیخ نے تعجب سے کہا، آپ یہاں کس کام سے آئے ہو؟ یوسف نے جھوٹ کی تلوار اور تیز کر دی، آیا تو یمن کے قافلے کے ساتھ تھا، مگر دل نے چاہا مصر کی ہوا میں سانس لوں، شاید یہاں مجھے شریک حیات کے لیے کچھ پسند آ جائے، اور اللہ نے آپ کے گھر کا دروازہ کھول دیا۔ شیخ خوش ہو گئے، رشتہ پکا ہو گیا۔ شادی کے بعد یوسف مریم کو بغداد لے آیا۔ بغداد کا چھوٹا سا کرائے کا حجرہ، جسے یوسف نے کہا، یہ عارضی ٹھکانہ ہے، اصل محل دجلہ کے پار تعمیر ہو رہا ہے۔ اگلے دن یوسف نے مریم سے کہا، بس ایک سودے کا منافع آ جائے تو تمہارے ہاتھ میں سونے کے کنگن ہوں گے۔ مریم خوش ہو گئی اور کنگن کے خواب دیکھنے لگی، اور دل ہی دل میں اپنے یوسف کو چاہنے لگی۔ لیکن کئی دن گزر گئے، کنگن کا کہیں کوئی نام و نشان نہ رہا۔ بالآخر ایک دن مریم نے اپنے شوہر سے پوچھ لیا کہ میرے لیے کنگن لانے والے تھے، وہ کہاں ہیں؟ تو یوسف نے اگلی چال چلی اور مریم کو کہا، اے مریم، اگلے ماہ تمہارے لیے دمشق سے ریشمی لباس آئے گا۔ کئی مہینے گزر گئے، ریشمی لباس کا کوئی نام و نشان نہ تھا۔ مریم دل ہی دل میں سوچتی رہی، شاید یوسف کو مجھ سے محبت نہیں رہی۔ آخر تنگ آ کر اس نے یوسف سے پوچھا، میرے ریشمی لباس کہاں ہیں؟ یوسف پریشان ہوا اور بولا کہ میں کسی کام میں لگا ہوا ہوں اور میں پیسے جوڑ رہا ہوں تاکہ ہم قاہرہ میں اپنا گھر بنائیں۔ مریم کو ایک نیا خواب دکھا گیا۔ یوسف جلدی سے گھر سے باہر نکل گیا اور مریم بیچاری نئے گھر کا خواب دیکھتی رہی۔ ایک دن مریم کچھ خریداری کے لیے بازار گئی۔ وہاں بازار کے بوڑھے دکاندار نے مریم کو پہچان لیا اور کہا، بیٹی، تم یوسف کی بیوی ہو؟ مریم نے جواب دیا، جی ہاں، میں یوسف کی بیوی ہوں۔ یہ وہی یوسف ہے جو ہمارے بازار میں بوری اٹھاتا ہے اور ایسا قصہ گو ہے کہ حاتم طائی کو بھی خراج وصول کرتا بتا دے۔ مریم کا دل بیٹھ گیا، مگر اس نے فوراً کچھ نہ کہا۔ کچھ ماہ بعد مریم کا بھائی قافلے کے ساتھ بغداد آیا۔ یوسف کو کہا، بھائی، تم نے کہا تھا دمشق سے قافلہ آ رہا ہے، آج ہم چل کر دیکھتے ہیں۔ یوسف کے لیے یہ موت کا پروانہ تھا، قافلے کا کوئی نام و نشان نہ تھا۔ بھائی نے لوگوں سے پوچھا تو سب نے یوسف کا اصل حال بتا دیا۔ اس دن یوسف نے پہلی بار سچ بولنے کی کوشش کی، مگر زبان پر جھوٹ کی مٹی اتنی جمی ہوئی تھی کہ الفاظ گلے میں اٹک گئے۔ بھائی نے مریم کو بتا دیا۔ مریم کا دل ٹوٹ گیا۔ مریم نے کہا، یوسف، تم نے میرا ہاتھ جھوٹ بول کر لیا تھا۔ تم نے بغداد، مصر اور اپنے گھر سب کو جھوٹ سے بھر دیا ہے، مگر یاد رکھو، بازار کا جھوٹ شاید بچ جائے، مگر دل کا جھوٹ ایک دن سب کچھ کھا جاتا ہے۔ مریم نے اپنا سامان سمیٹا اور بھائی کے ساتھ مصر واپس چلی گئی۔ یوسف خالی حجرے میں بیٹھا رہا اور اس دن یوسف بہت رویا۔ جھوٹ قافلے کی طرح ہے، چاہے کتنی دور چلا جائے، ایک دن واپس آ کر تمہارے دروازے پر اتراتا ہے۔ یوسف کے لیے وہ دن طوفان تھا، مگر بازار میں آوازیں سنائی دیتی، جھوٹا یوسف، قصہ گو مزدور۔ گھر آتا تو حجرے کی خالی دیواریں
جواب دیتی کھانے کا ذائقہ، نیند کی مٹھاس سب ختم ہو گئی۔ اسے پہلی بار احساس ہوا کہ مریم کے بغیر بغداد کی رونق، دجلہ کا پانی سب بے رنگ ہے۔ یوسف نے فیصلہ کیا اب جھوٹ نہیں، صرف سچ۔ اب مریم کو حاصل کرنے کے لیے وہ دن رات محنت کرے گا۔ صبح سے شام تک محنت کرتا، کھجور کے ٹوکرے اٹھاتا، اناج کے بورے ڈھوتا اور ہر مزدوری پر شکر ادا کرتا۔ بازار والے حیران، یوسف آج کل قصے نہیں سناتا۔ یوسف مسکرا کر کہتا اب میں اپنے لیے سچ کی کہانی لکھ رہا ہوں۔ مہینے گزرتے گئے، اب تھوڑے تھوڑے پیسے جوڑے اور مریم کے لیے ایک سادہ لیکن خوبصورت چاندی کا کنگن خریدا۔ وہی پہلا وعدہ جو اس نے جھوٹ میں کیا تھا، اب سچ میں پورا کر دیا اس نے۔ یوسف مصر گیا، شیخ عبدالرؤف کا گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ شیخ سے معافی مانگی، میں اب وہ قصہ گو جھوٹا نہیں رہا۔ اس نے مریم کو چاندی کا کنگن دیا، یہ چھوٹا ہے مگر محنت کا ہے، اگر چاہو تو اس سچے آدمی کے ساتھ بغداد چلو۔ مریم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، یوسف مجھے سونے کے کنگن نہیں چاہیے، بس تمہارا سچا ساتھ چاہیے۔ مریم نے اپنے والد سے اپنے شوہر کے ساتھ جانے کی اجازت طلب کی، جو شیخ نے بھی اس وعدے کے ساتھ جانے کی اجازت دی کہ دوبارہ جھوٹ کے ساتھ اپنا رشتہ نہیں جوڑو گے۔ یوسف نے بھی ہاں میں سر ہلایا اور وعدہ کیا کہ وہ دوبارہ کبھی جھوٹ نہیں بولے گا۔ بغداد واپس آ کر یوسف نے بازار میں محنت جاری رکھی۔ وہ دن رات محنت کرتا تاکہ مریم سے کیے ہوئے تمام وعدے پورے کر سکے۔ اب لوگ کہتے یہ وہ یوسف ہے جو جھوٹ میں ماہر تھا اور اب سچ بولتا ہے، لیکن بیوی کی محبت نے اسے بدل دیا، اب یہ وہ یوسف نہیں رہا۔ مریم اکثر کہتی یوسف تم نے میرا ہاتھ جھوٹ سے تھاما تھا مگر میرا دل سچ سے جیتا ہے۔ جھوٹ عارضی خوشی دیتا ہے مگر سچ دائمی عزت، اور عزت وہ زیور ہے جو کسی بازار میں نہیں بکتا۔